دمے کا مرض یعنی وہ مرض جس میں مریض کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں اور اسے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دمے کے مریضوں کو چند احتیاطی تدابیر بتائیں گے۔ اگر وہ ان احتیاطی تدابیروں پر عمل کرتے رہے تو دمے کے حملے سے وہ بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاؤں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دمے کے حملے کی صورت میں مریض کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں، اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مریض کو بروقت طبی امداد نہ پہنچائی جائے تو کیس انتہائی کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بڑے اپنے آپ کو کس طرح دمے کے حملے سے بچا سکتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم بتائیں گے کہ چھوٹے بچوں کو آپ کس طرح دمے کے حملے سے بچا سکتے ہیں۔ جہاں تک دمے کے مریض کی احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے، بڑوں کو چند باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ دمے کا حملہ آخر ہوتا کیسے ہے۔ ایسے مریض کو پتہ ہونا چاہیے کہ دمے کا حملے سے مراد یہ ہے کہ اس کی سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، یا ان میں بلغم پھنس جاتی ہے، یا وہ پراپر کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے مختلف عوامل ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم سردی ہے۔ سردی کے موسم میں دمے کے مریضوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ سردیوں کے موسم میں خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں باہر جانے سے گریز کریں، اور اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو چہرے پر مفلر وغیرہ اوڑھ لیں۔ جیسے کہ انسان کی باڈی کا ٹمپریچر ایک خاص سطح پر مینٹین رہتا ہے، اس لیے باہر کی جب ٹھنڈی ہوائیں سانس کے ذریعے آپ کے اندر جائیں گی، ان ہواؤں کی وجہ سے آپ کی سانس کی نالی سکڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بلغم پھنس جائے اور آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اس کے علاوہ دمے کے مریضوں کو اپنے آپ کو پولوشن سے دور رکھنا چاہیے۔ جہاں تک بڑوں کا تعلق ہے تو بڑے اپنے آپ کو تمباکو نوشی سے دور رکھیں۔ وہ ایسے ماحول میں بھی نہ جائیں جہاں پر تمباکو نوشی یا زیادہ دھواں ہونے کا امکان ہو۔ اگر سردیوں کا موسم ہو تو دمے کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ابلا ہوا پانی یعنی صاف پانی، ایسا پانی جس میں جراثیم نہ ہوں، وہ استعمال کریں۔ دمے کے مریضوں کے لیے دوسرے مائع جات کا استعمال بھی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ دمے کے حملے سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسے مریض جنہیں یہ شک ہو کہ انہیں دمے کا حملہ ہو سکتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں۔ پانی بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے مائع جات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے افراد ٹھنڈی ہوا یا سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ورنہ ان کی سانس کی نالیاں سکڑ کر تنگ ہو جائیں گی اور ان کے اندرونی حصوں میں بلغم کی تہ بھی بیٹھ جائے گی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں نہ صرف ہموار طور پر سانس لینے میں دشواری ہوگی بلکہ دمے کے حملے میں بھی اضافہ ہوگا۔ آخری احتیاطی تدابیر جو بڑوں کو کرنی چاہیے وہ ہے ان کے سونے کی ترتیب۔ دمے کے مریضوں کو اس بات کا یقینی طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ رات کو ہمیشہ کھانے سے تقریباً 2 گھنٹے بعد سوئیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے اکثر دمے کے حملے کا ڈر رہتا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ چند احتیاطی تدابیر تھیں۔ اگر دمے کے مریض ان پر عمل کریں تو وہ اپنے آپ کو دمے کے حملے سے بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے اوپر کون سی احتیاطی تدابیر اپلائی کریں کہ آپ کے بچے دمے کے حملے سے محفوظ رہیں۔ سب سے پہلے والدین اور بچے کے سرپرست حضرات سے گزارش ہوگی کہ وہ بچے کو سردی سے بچائیں۔ اگر آپ کے علاقے میں سردی کا موسم ہو تو بچے کو صبح اور شام یعنی کہ ایسے اوقات جن میں تیز سردی ہوتی ہے باہر جانے سے روکیں، کیونکہ بچے اپنے آپ کو موسم کی سردی سے محفوظ نہیں کر پاتے۔ ایسی صورت میں کسی وقت بھی بچوں پر دمے کا حملہ ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فضائی آلودگی سے دور رکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو دمے کے دورے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں آپ بچے کو دھویں والی جگہوں پر نہ لے کے جائیں، نہ ہی ایسی جگہوں پر لے کے جائیں جہاں بہت زیادہ بدبو اور کیڑے وغیرہ ہوں۔ ایسے بچوں کو لکڑی اور کوئلے سے جلنے والی انگیٹھیوں سے دور رکھیں۔ ان بچوں کے لیے حمام یا ہیٹر کی گرمی مناسب ہوگی۔ سردیوں میں سوپ اور دیگر مائع جات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرائیں تاکہ ان کی سانس کی نالیاں کھلی رہیں، وہ سکڑے نہیں اور ان پر دمے کے حملے کا ڈر کم سے کم ہو۔ ناظرین، یہ کچھ احتیاطی تدابیر تھیں جو بڑے اور بچے اپنے اوپر لاگو کر کے دمے کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔